السلام علیکم ناظرین، میسیج آف اسلام ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 1-2 دنوں سے ہمارا جو موضوع ہے وہ اسلامی طرز سیاست اور اسلام کا جو سیاسی نظام ہے اس پر بات چیت ہو رہی ہے، تو آج بھی ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ آج ہم بات کریں گے کہ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے، اسلام میں ووٹ کی کیا حیثیت ہے۔ تو بہت انٹرسٹنگ موضوع ہونے والا ہے، بہت ہی انٹرسٹنگ آپ کو آج کی ویڈیو لگے گی۔ تو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر چینل پر نئے ہیں نا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو بھی لائک ضرور کر دینا۔ ناظرین اکرام، ووٹ کی 3 حیثیتیں ہیں اسلام میں۔ نمبر 1 تو یہ کہ یہ ووٹ ایک امانت ہوتی ہے، کیونکہ امانت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا ایمان لمن لا امان له، کہ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے جو امانت دار نہیں ہے۔ اور خائن کو، خیانت کو منافقت کی نشانی کہا ہے۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 2، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرے۔ اور نمبر 3، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ یہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اور اس کے بعد قرآن مجید میں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، فرماتا نہیں ہے بلکہ حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کرو۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ امانت میں خیانت کرنا یہ کس قدر اسلام میں گناہ ہے، اور یہ ووٹ بھی ایک امانت ہے۔ اور ظاہری بات ہے جو امانت میں خیانت کرے گا، جو اس ووٹ کا حقدار نہیں ہے، اس کو اگر ووٹ دیا جائے گا تو وہ ووٹ دینے والا جو خائن ہوگا وہ خیانت کرے گا، تو اس لیے یہ خیانت میں آ جائے گا۔ اور اس ووٹ کی دوسری شرعی حیثیت یہ ہے کہ یہ گواہی ہے، یہ شہادت ہے جو ہم کسی کے حق میں دیتے ہیں، کسی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ نہایت مخلص بندہ ہے، یہ میری طرف سے میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ یہ بندہ اس کام کے لیے زیادہ کارآمد ثابت ہو سکتا ہے، یہ بندہ اس کام کے لیے زیادہ قابل ہے، یہ میں اس چیز کی گواہی دے رہا ہوتا ہوں اپنے ووٹ کے ذریعے سے۔ اور گواہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، کہ اے ایمان والو، تم ایمان کے ساتھ کھڑے ہونے والے اور اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، اور وہ گواہی اگرچہ تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، یا تمہارے اپنے والدین کے خلاف کیوں نہ ہو، یا تمہارے اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا مومنین کے لیے کہ تم گواہی اگر اپنے خلاف بھی دینی ہو نا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے دینی ہے، اگرچہ اپنے خلاف ہی دینی کیوں نہ پڑ جائے۔ تو یہاں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ووٹ جو ہے وہ گواہی ہے، اور گواہی غلط اور ناحق گواہی دینے والے کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت سخت وعید ہے۔ اور تیسری شرعی حیثیت اس ووٹ کی یہ ہے کہ یہ مومن کا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے ایک آلہ ہے، ایک ہتھیار ہے، اور اس کا اسلحہ ہے، کیونکہ جہاد کے ذریعے، جہاد کا جو مقصد ہے وہ بھی یہی ہے کہ جہاد کے ذریعے سے اسلام پوری دنیا پر نافذ کیا جا سکے، اور اقامت دین یہ جو ہے یہ جہاد کا مقصد ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ باقی سب ادیان پر اس دین کو غالب کیا جا سکے۔ تو یہ مقصد جہاد کے ذریعے پورا ہو سکتا ہے، اور جہاد اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس نظام کو قائم کرنے میں اقامت دین کے لیے ہر جد و جہد، ہر کی گئی کوشش کو جہاد کہتے ہیں۔ اس لیے یہ جو ووٹ ہے اس کے ذریعے سے ہم دین والوں کو، اللہ کے دین سے محبت کرنے والوں کو آگے لا سکتے ہیں، اپنے ووٹ کے ذریعے سے ان کی سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اور جب ظاہری بات ہے دین والے، اللہ کے نظام کو نافذ کرنے والے آگے آئیں گے تو دین اسلام جو ہے اس کا غلبہ ہوگا، اقامت دین کا کام ہوگا، تو اسی وجہ سے یہ جہاد کا کام ہو گیا۔ تو ناظرین کرام، یہ 3 ووٹ کی شرعی حیثیتیں سی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں،
اور اس کی ایک مثال پیش کر کے آخری جو حیثیت ہے اس کی ایک مثال پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اس کی بہترین مثال جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ثابت کیا. آج اگر ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یزیدی اگر ان کو کہہ دیا جائے تو وہ اپنے آپ کی توہین محسوس کرتے ہیں, اہانت محسوس کرتے ہیں اور لڑنے مرنے پر تل لاتے ہیں. کہتے ہیں کہ مجھے اس نے یزیدی کہہ دیا ہے, میں تو حسینی ہوں. ہم اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں لیکن جب ووٹ دیتے ہیں تو وہی ووٹ ہم یزیدی کو دیتے ہیں, کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے خاندان کے 72 افراد کٹوائے وہ اس وجہ سے کٹوائے نا کہ وہ یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے, اس کو ووٹ نہیں دینا چاہتے تھے, کیونکہ وہ اس کو اس چیز کا حقدار ہی نہیں سمجھتے تھے. تو اسی وجہ سے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا لیکن یزید کی بیعت نہ کی, یعنی غلط بندے کو ووٹ نہیں دیا. تو غلط سے مراد وہ یہ نہیں ہے کہ وہ نمازیں چھوڑ دیا تھا یا اس نے اسلامی سلطنت میں یہ حکم لاگو کر دیا تھا کہ آج سے بعد نمازیں معاف ہیں, آج کے بعد زکوٰۃ معاف ہے. نہیں, اس نے بالکل یہ کام نہیں کیے تھے, لیکن اس کے کردار پر جو ہے وہ ایک دھبا تھا جس کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیعت قبول نہیں کی. اور دوسری بات اس کا جو طریقہ کار تھا اس کو منتخب کیے جانے کا وہ غلط تھا, اس وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی مخالفت کی. تو اگر آج ہم اپنے آپ کو حسینی کہلوانے کا زیادہ حقدار سمجھتے ہیں نا تو پھر ووٹ بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے والوں کو ہی دینا ہوگا. تو اسی لیے چونکہ حق اور باطل دونوں موجود ہیں اور حق جن کے ذریعے سے نافذ ہو سکتا ہے وہ بھی موجود ہیں اور جن کے ذریعے سے باطل کا غلبہ ہوگا وہ بھی موجود ہے. تو اس لیے یہ جہاد کا مرحلہ ہے کہ ہم اپنے اسلحے کو, اپنے ووٹ کی آلے کو کس جگہ استعمال کرتے ہیں. کیا ہم اپنے اس آلے کو اپنے دشمنوں کے کندھوں پر رکھ کر اپنے اسلام کے ماننے والوں پر چلاتے ہیں یا اسلام کے ماننے والوں کے کندھوں پر رکھ کر دشمنان اسلام کے اوپر چلاتے ہیں؟ تو یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے. تو اس لیے یہ 3 شرعی حیثیتیں ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آ گئی ہوگی. اس کو لائک کیے بغیر نہیں جانا اور چینل پر نہیں تو سبسکرائب کر لینا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے السلام علیکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.